إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ یوسف رکوع نمبر 9 پڑھیں گے۔ ہم پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا، پھر انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے۔ وَلَمَّا اور جب دخلوا وہ سب داخل ہوئے علی یوسف یوسف پر، آوا الیہ تو جگہ دی اس نے، الیہ اپنی طرف، یوسف علیہ السلام نے جگہ دی اس کو، یعنی اپنے بھائی کو جس کو وہ لے کر آئے تھے۔ پہلی مرتبہ تو وہ نہیں لے کر آئے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا اگر تم نہ لے کر آئے ان کو تو پھر میرے قریب نہ آنا۔ تو پھر وہ گئے اپنے باپ کے پاس اور قسمیں اٹھائیں، پختہ وعدہ کیا کہ ہم ضرور اس کو واپس لے کے آئیں گے۔ اور جب پہنچے پھر یوسف علیہ السلام کے پاس، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے بھائی کو الگ، یعنی دوسروں کو دوسری سائیڈ پہ دوسری جگہ پر بٹھایا باہر، اور اپنے بھائی کو اندر اپنے خاص کمرے میں الگ جگہ پر وہاں لے گئے اپنے بھائی کو، یعنی بنیامین جو اصل ماں کی طرف سے ان کے سگے بھائی تھے ان کو آگے لے گئے۔ قالا تو کہا یوسف علیہ السلام نے، انی انا اخوکا بے شک میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس تو نہ غم کر، بما اس پر جو کانو یعملون جو وہ سب کرتے رہے، کہ آپ کے بھائی آپ کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے اس پر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا بھائی ہوں اور اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ فلما جہزہم پھر جب تیار کرا دیا انہیں، بجہازہم ان کا سامان، جعل السقایا تو رکھ دیا پینے کا برتن، فی رحل اخی اپنے بھائی کے سامان میں، ثم پھر اذن اعلان کیا، مؤذن ایک اعلان کرنے والے نے، ایھا العیر اے قافلے والو، انکم لسارقون بے شک تم سب چور ہو۔ قالوا انہوں نے کہا، واقبلوا علیہم اس حال میں کہ وہ سب متوجہ ہوئے ان پر، ماذا تفقدون وہ کہنے لگے کیا چیز تم گم پاتے ہو؟ قالوا انہوں نے کہا، نفقد ہم گم پاتے ہیں، سواع الملک بادشاہ کا پیالہ، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ اور اس کے لیے جو لائے گا بِهِ اس پیالے کو، حمل بعیر بوجھ ہے ایک اونٹ کا، یعنی جو وہ پیالہ لے کر آئے گا اسے ڈھونڈ کر دے گا، اسے ہم ایک اونٹ غلے کا لدا ہوا بطور انعام کے دیں گے۔ وَأَنَا بِهِ زعیم اور میں اس کا ضامن ہوں، وہ اعلان کرنے والا کہنے لگا اس کا ضامن میں ہوں۔ قالوا انہوں نے کہا، تاللہ اللہ کی قسم، لقد علمتم بلا شبہ یقیناً تم جان چکے ہو، ما جئنا نہیں آئے ہم، لنفسدا کہ ہم فساد کریں، فی الارض زمین میں، وما کننا سارقین اور نہیں ہیں ہم سب چوری کرنے والے۔ قالوا انہوں نے کہا، فما جزاؤ تو کیا سزا ہے اس کی، ان کنتم کاذبین اگر تم ہوئے سب جھوٹ بولنے والے۔ قالوا انہوں نے کہا، جزاؤہ اس کی سزا یہ ہے، من وجدہ کہ جو پایا گیا، فی رحلی اس کے سامان میں، فہو جزاؤ تو وہی شخص اس کا بدلہ ہوگا۔ کذالک اسی طرح، نجزی ہم سزا دیتے ہیں، الظالمین ظلم کرنے والوں کو۔ فبدأ تو اس نے ابتدا کی، بأوعیتہم ان کے بوروں سے پہلے، یعنی ان کے سامان کو کھولنے سے پہلے، قبل وعاء اخی اپنے بھائی کے بورے سے پہلے، دوسروں کے پہلی تلاشی لی، ان کے بیگ پہلے کھولے اور اپنے بھائی کا بعد میں کھولا۔ ثم پھر استخرجہ اس نے نکال لیا وہ پیالہ، من وعاء اخی اپنے بھائی کے بورے سے۔ کذالک اسی طرح، کدنا ہم نے تدبیر کی، لیوسف یوسف علیہ السلام کے لیے، ما کان نہیں تھا یہ، لیأخذا کہ وہ لے سکتا، وہ رکھ سکتا، اخاہ اپنے بھائی کو، فی دین الملک بادشاہ کے قانون میں، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، نرفع ہم بلند کرتے ہیں، درجات کو، من نشاء جس کے ہم چاہتے ہیں،
वफ़ौक़ा कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, और हर इल्म वाले के ऊपर एक और बहुत इल्म वाला है। क़ालू, उन्होंने कहा, इन यसरिक, अगर इसने चोरी की है, फ़क़द सरक़ा, तो यकीनन चोरी की थी, अखुल लहू, इसके एक भाई ने, मिन क़ब्ल, इससे पहले। फ़असर्रहा, तो छुपाए रखा इस बात को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, फ़ी नफ्सी, अपने दिल में, वलम युब्दिहा लहुम, और नहीं ज़ाहिर किया उस बात को, लहुम, उनके लिए। क़ाला, और कहा, दिल में कहा, अंतुम, तुम, शर्रुन, बदतरीन लोग हो, बुरे लोग हो तुम, मकानन, मर्तबे के एतबार से, कि तुम बहुत बुरी जगह पर हो, तुम्हारी हालत बहुत बुरी है। वल्लाहु आलम, और अल्लाह खूब जानने वाला है, बिमा तसिफून, उस बात को जो तुम बयान कर रहे हो। क़ालू, उन्होंने कहा, फिर वो कहने लगे, या अय्युहल अज़ीज़, ए अज़ीज़ मिस्र, इन्न लहू अबन, बेशक इसका बाप, शैखन, बूढ़ा है, कबीरन, बड़ी उम्र वाला है, फ़ख़ुज़ अहदना, तो तू ले ले हम में से किसी एक को, मकानहु, इसकी जगह पर, कि चोरी अगर इसने की है इसको वापस भेज दे, और इसके बाप बूढ़ा है, वो बहुत परेशान होगा, उसकी जगह पर हम में से किसी एक को रख ले। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, बेशक हम देखते हैं आपको कि आप एहसान करने वाले हैं। क़ाल मअज़ल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, अन खुदा के हम रखें किसी और को, इल्ला मन वजदना, मगर सिवाय उसके कि मन जो वजदना, पाया हमने, मताअना, अपना सामान, इंदा, उसके पास, जिसके पास हमारा सामान मिला है हम तो उसी को रखेंगे। अगर हम इसके अलावा किसी और को हम रखें, इन्ना इज़ल्ला ज़ालिमून, कि बेशक उस वक्त तो हम जालिम हो जाएंगे, कि जुल्म है, हमारा सामान किसी और के पास से निकला और हम किसी और को रख लें। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तदबीर की थी अपने भाई को अपने पास रखने की। यहाँ तक ये रुकू कंप्लीट हुआ। अभी इसकी तफसीर हम देखते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं पीछे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जब गल्ला लेने के लिए भाई आए थे, उन्होंने पहचान लिया था और उन्होंने गल्ला अपने दूसरे भाई के लिए भी मांगा था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था उसको लेके आना, वरना मैं समझूंगा तुम झूठे हो। अपने बाप के पास गए, वहाँ कस्में खाई, अल्लाह की पुख्ता वादे किए और फिर अपने भाई को लेकर आए। जब आए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास तो अपने भाई को यूसुफ अलैहिस्सलाम अलग ले गए, अलग उनसे मजलिस की, बात की और बताया कि मैं वही यूसुफ हूँ। देखिए उनकी दिल की कैफियत कैसी हुई होगी कि इतने सालों के बाद 35-40 साल गुजर चुके हैं और भाई जो है वो बिछड़े हुए थे और अब मिले हैं। वो सगे भाई तो ये दो थे ना, यूसुफ और बुनियामीन, दूसरे भाई थे लेकिन वो सगे नहीं थे। बाप की तरफ से तो थे लेकिन माँ उनकी अलग थी। तो इसलिए जिस तरह आप देखें ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने रवैया इख्तियार किया था सख्ती वाला और उनको जाकर कुएं में डाल दिया था, तो बुनियामीन के साथ भी तो सख्ती वाला रवैया इख्तियार करते होंगे ना, उनके साथ भी इस तरह का मामलात होंगे। तो इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को अलग बुलाया और कहा कि मैं आपका भाई हूँ, इन्नी अना अखूका, मैं तेरा भाई हूँ, तो ना गम कर कि ये जो मामलात करते हैं तेरे साथ और सख्ती करते हैं, अब उस पर गम न कर, अब वो मुश्किल वाले दिन टल गए। अल्लाह ने मुझे इस मकाम पर पहुंचा दिया है और जल्दी हमारे हालात तब्दील हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अब वो दिन गए, मुझे अल्लाह ने इस मकाम पर पहुंचाया और आपकी हालत और कैफियत ये है कि आपके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो मैं कुछ करने वाला हूं। बताया होगा कि मैं तुम्हें बुलाने वाला हूं, फिर बुलाया, आगे पढ़ेंगे हम। तो जो ये कर रहे हैं आपके साथ, इस पर गम करने की जरूरत नहीं है। फलम्मा जहज़हुम, फिर एक तदबीर की यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। वो तदबीर क्या थी? फलम्मा जहज़हुम, जब तैयार करा दिया उनके लिए, बेजहाज़िम, उनका सामान। पिछले सबक में भी ये लफ्ज़ आया था कि जहाज़ वो सामान जो सफ़र के लिए तैयार किया जाए उस सामान को कहते हैं जहाज़ा। तैयार कराया, सामान पैक कराया उनके लिए। जाल सिकाया, जो जब सामान तैयार हो गया तो रख दिया सिकाया, पीने का बर्तन। सिकाया कहते हैं पानी पीने का बर्तन। फिर रखली अखी, अपने भाई के सामान में खुद रख दिया। या जो तैयार कराने वाले थे उनको कहा कि उन्होंने वो बर्तन जो था पानी पीने का बादशाह का, वो अपने भाई के सामान में रख दिया। सुम्मा अज़्ज़न, फिर ऐलान किया। अज़्ज़न, अज़ान भी ऐलान को कहते हैं। ऐलान किया, बुलंद आवाज से पुकारा। एक ऐलान करने वाले ने, एक पुकारने वाले ने क्या कहा? अय्यतुहल ईर, पीछे से जब काफिला चल पड़ा, थोड़ा दूर गया तो उसने कहा अय्यतुहल ईर, ए काफिले वालो, इन्नकुम लसारिकुन, यकीनन तुम चोर हो। अब इसको नहीं मिला पीछे से पैमाना, ये पैमाना भी था और पानी पीने का बर्तन भी था। आगे लफ्ज आ रहा है दूसरा, यकीनन तुम चोर हो। कालू, तो उन्होंने कहा
وَأَقْبَلُوا اور متوجہ ہوئے، انہوں نے پیچھے دیکھا کہ ہمیں کو بلا رہا ہے اور متوجہ ہوئے ان پر، کہنے لگے ماذا تفقدون، کیا چیز تم گم پاتے ہو؟ فقط کہتے ہیں کس چیز کو گم پانا، کہ تمہاری کیا چیز چوری ہو گئی ہے ہمیں جو تم چور کہہ رہے ہو، کیونکہ انہوں نے کہا کہ فلاں چیز ہماری نہیں ہے اور تم ہی یہیں ابھی تھے اور تم ہی جا رہے، تمہارے بعد تو کوئی نہیں آیا اور ہماری فلاں چیز نہیں ہے۔ قالوا انہوں نے کہا نفقد، ہم گم پاتے ہیں، سوا الملک، سوا پیالہ، الملک بادشاہ کا، سقایا کہتے ہیں پینے کا برتن اور سوا کہتے ہیں وہ پیالہ جس سے ماپا جائے، یعنی وہ اصل تھا پینے کا برتن لیکن اس سے ماپنے کا کام بھی لیا جاتا تھا، کیونکہ وہ گندم یا جو بھی غلہ تولتے تھے تو اسی سے شاید بھر بھر کے وہ دیتے ہوں۔ جب یہ چلے گئے آگے تو پیچھے سے وہ بھرنے والوں نے جب دیکھا کہ پیالہ کم ہے ایک، تو انہوں نے پھر بلایا پیچھے سے اور کہا کہ تم چوری کرنے والے ہو۔ انہوں نے کہا کیا چیز تم گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا بادشاہ کا پیالہ، سوال ملک، بادشاہ کا پیالہ، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ اور جو لائے گا اس پیالے کو، حمل بعیر، ہم اسے ایک اونٹ جو ہے وہ غلے کا لادا ہوا دیں گے، ایک اونٹ اور دیں گے اس کو، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، میں اس بات کا ضامن ہوں کہ وہ پیالہ جس کے پاس، جو وہ چور کو پکڑ کر لائے گا، اس پکڑنے، آپ دیکھیں نا آج کل بھی یہ ہوتا ہے کہ جب کسی مجرم کو پکڑنا ہو اور وہ نہ پکڑا جا رہا ہو تو اس کے پکڑنے والے کے لیے انعام رکھ دیا جاتا ہے، تاکہ انعام کے لالچ میں آ کر جو اگر کوئی اس کو جانتا ہے تو لوگ اس کو پکڑوانے میں پھر مدد کریں گے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ جو اس کو چور کو پکڑ کر لائے گا ایک اونٹ غلے کا ہم اس کو دیں گے۔ قالوا انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم جانتے ہو ہم دنیا میں، ہم زمین میں اس لیے نہیں آئے کہ فساد کریں، اور ہم چور نہیں ہیں، چور وہ ہوتا ہے جو زمین میں فساد کرے، ہم تو چوری کرنے والے نہیں ہیں، ہم یہ اس کام کے لیے آئے بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کیا پھر سزا ہے تمہاری اگر تم جھوٹے نکلے؟ اگر تمہارے پاس وہ پیالہ مل گیا، تمہارے سامان میں ہوا، اور تم یہ بات جو کہہ رہے ہو کہ ہم چوری کرنے کے لیے نہیں آئے، تمہاری یہ بات جھوٹی ہوئی، تو پھر کیا کرو گے تم؟ انہوں نے کہا جزاؤ، سزا یہ ہوگی من وجدہ کہ جس بندے کے پاس بھی، جس کے سامان میں وہ پیالہ مل گیا تمہیں، فہو جزاؤ، وہی اس کی سزا ہے، کذالک نجزی الظالمین، ہم اسی طرح چوروں کو سزا دیتے ہیں، ظالموں کی سزا ہمارے ہاں یہی ہوتی ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چور کی سزا یہی تھی کہ جس کے پاس چوری کا سامان ملے وہ اب اسی کے پاس رہے گا، کہ جس کا سامان ہے اسی کی مرضی، وہ اس سے مزدوری کرائے، غلام بنا کر رکھے، جو مرضی کرے، چور اب اس کے پاس ہی رہے گا، چور اس کا غلام ہوگا۔ تو یوسف علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہی سزا ہے، اور انہوں نے اسی لیے کیا تھا، اور آگے آ رہا ہے یہ کام اللہ نے خود کرایا اپنی حکمت کے ساتھ، کہ اس میں حکمت تھی اور اللہ کو پتا تھا کہ اس کام سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا، اور اس تدبیر کے ساتھ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو واپس ہی بلائیں گے، اپنے والدین کو بھی بلا لیں گے۔ تو پھر وہ واپس آ گئے تو کیا کیا انہوں نے؟ فبدا، تو اس نے ابتدا کی۔ اب یہاں مفسرین نے لکھا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے خود تلاشی لی، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ جو سامان تیار کرنے والا تھا، وہ بھرنے والا، جو دینے والا تھا، غلہ تولنے والا، ماپنے والا، جس نے آواز دی، اس نے کھولا سامان۔ فبدا، تو اس نے ابتدا کی، باوعیتہم، ان کے بوروں سے۔ اوعیہ اصل اس بیگ کو کہتے ہیں جس میں کوئی دوسرا سامان رکھ کر محفوظ کر دیا جائے، بورا یا بیگ یا کارٹون جس میں کوئی دوسرا سامان پیک کر کے بند کر دیا جائے۔ اوعیہ، ان کے بوروں سے، ان کے بیگوں سے پہلے جس میں سامان تھا، اور دوسرے اپنے بھائیوں کے بیگ جو ہے ان کے بورے وہ کھولنے شروع کیے۔ ثم استخرجہا، پھر اس نے نکال لیا وہ پیالہ، من وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے بورے سے، وہاں سے وہ نکل آیا۔ کذالک، کدنا، اللہ فرماتے اس طرح ہم نے تدبیر کی لیوسف، یوسف کے لیے، ما کان لیأخذ اخا، نہیں تھا کہ وہ رکھ سکتا، فی دین الملک، بادشاہ کے قانون میں، بادشاہ کے قانون جو تھا۔ اب یہاں دین الملک، بادشاہ کا کیا دین تھا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین اصل کہتے ہیں قانون کو، قانون کے اس وقت جو تھا، جو بادشاہ تھا، اس کے جو حکم تھے وہی نافذ ہوتے تھے، کہ جو بھی بادشاہ حکم دیتا وہی نافذ کر دیا جاتا، تو اس بادشاہ کے قوانین کو یہاں دین کہا گیا، دین الملک، بادشاہ کے قانون میں۔ اب دیکھیں دین اللہ، اللہ کا جو دین ہے اس دین سے مراد بھی اللہ کے قانون ہے،
اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کا قانون، ٹھیک ہے نا، اللہ نے جو قانون، جو شریعت، جو اسلام میں قانون دیے ہیں، وہ قانون اللہ کا دین ہے، یہی دین ہے۔ اور ادخلوا فی الدین کافہ، میں کہا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کہ سارے قوانین مانو اسلام کے جو ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آج یہ تو جمہوریت ہے، جمہوریت کا دین ہے، وہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ وہ جمہوریت اپنے قانون بناتی ہے، اسمبلی میں بیٹھ کر وہ سب قانون بناتے ہیں۔ اس وقت بادشاہوں کے قانون ہوتے تھے، اب جو ہے وہ ایک کا قانون ہوتا تھا۔ جہاں بھی آج بادشاہی نظام ہے وہ ایک کا قانون ہے، اور جمہوریت میں سارے مل کے بناتے ہیں۔ تو الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، نرفع درجات، ہم بلند کرتے ہیں درجات کو، من نشاء، جس کے ہم چاہیں، وفوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے کے اوپر ایک اور جاننے والا ہے، ہر علم والے پر ایک اور علم والا ہے۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے علم والے، اللہ کو پتا تھا کہ یہ جو بظاہر ایک تدبیر کے ساتھ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو رکھ رہے ہیں، وقتی طور پر تو ان کے لیے پریشانی کا سبب بنا، لیکن اس تدبیر کی حقیقت جو تھی وہ ان بھائیوں کے لیے بھی فائدے مند تھی۔ اب اس کے تھوڑے عرصے بعد وہ واپس آ گئے، ان کے لیے بھی فائدے والے تھے۔ اب دیکھیں نا ظاہر کس طرح کا کام ہو رہا ہے، بظاہر تو ان بھائیوں کے لیے نقصان ہے، لیکن اس ظاہری چیز کو دیکھ کر فیصلہ کرنے والے تو سمجھ رہے ہیں کہ نقصان ہے ان کے لیے، پریشانی آ گئی ان کے لیے، لیکن جو چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے والا ہے، جو مدبر الامر ہے اللہ رب العالمین، اس کو پتا ہے کہ یہ چیز ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہم بھی عام طور پر زندگی میں دیکھتے ہیں کئی چیزیں ہمیں، کئی فیصلے ہمیں وہ کڑوے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں پریشان کو لگتے ہیں، اور انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، مجھے یہ نقصان کیوں ہوتا ہے، میرا اس سفر میں رکاوٹ کیوں بن جاتی ہے، اور ہمیشہ مجھے بیماری کیوں لگتی ہے، یا میرے ساتھ ہی پریشانی والا معاملہ کیوں ہوتا ہے، جبکہ انسان اس کی حقیقت کو نہیں جان رہا ہوتا کہ وہ وقتی طور پہ جو پریشانی آ رہی ہے وہ مستقبل میں اس کے لیے فائدے کا باعث بننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہی اپنے بندے کے لیے بہتر فیصلہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہاں وقتی طور پر تو مشکل ہے، پریشانی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان، اکثریت انسانوں کی ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، جو ظاہری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کی حقیقت جو ہے اس طرف نظر نہیں جاتی۔ صرف وہ لوگ جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے اور جن کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ جو ہے جو بھی معاملہ کر رہا ہے میرے لیے فائدہ مند ہے، چاہے وقتی طور پر مجھے یہ چیز نقصان والی نظر آ رہی ہے، لیکن میرے رب نے اگر مجھے اس معاملے میں رکاوٹ ڈال دی ہے، یا میرے رب نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے، اس نے مجھے نکالا ہے، اس میں ضرور فائدہ ہوگا۔ وقتی طور پر اگر بیماری آ گئی ہے، کوئی مشکل آ گئی، کوئی رکاوٹ بن گئی ہے، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، لیکن اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت تھی نا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری زندگی میں اگر کوئی ایسے معاملات آ جائیں، وقتی طور پر بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، تو وہاں رک کر واویلا کرنا، چیخنا چلانا، اور اللہ رب العالمین کے گلے اور شکوے شروع کر دینا، یہ مومن کی شان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں مستقبل میں، دیکھیں نا یوسف علیہ السلام کو کتنی پریشانیوں سے نکالا اللہ تعالیٰ نے، کنویں میں ڈالے گئے، جیلوں میں ڈالے گئے، الزام لگائے گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کسی موقع پر یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مومن وہ ہے، یوسفی وہ ہے، اور دنیا میں بلندیاں اللہ اس انسان کو عطا کرتے ہیں جو اللہ کے فیصلوں پر کبھی اعتراض نہیں کرتا۔ اللہ نے اولاد نہیں دی تو کیا ہو گیا، اسی میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اولاد دیتے اور وہ اولاد جو ہے بڑی ہو کر نافرمان بن جاتی، تو پھر اس وقت کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اولاد نہ ہی ہوتی تو ایسی اولاد سے نہ ملتی تو اچھا تھا۔ تو اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اللہ نے بیٹا نہیں دیا، اس میں بھی کوئی حکمت ہو سکتی ہے۔ اللہ نے اچھا اپنا مکان نہیں دیا، اچھی جاب نہیں ملی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، یا آپ کا اولاد آپ کی فوت ہو گئی، جوان بیٹا آپ کا چلا گیا۔ دیکھیں نا یعقوب علیہ السلام کا جوان بیٹا جو ہے وہ ایک فوت ہو جانا الگ بات ہے، گم ہو گیا، اور گم کرنے والے بھی بھائی ہیں، ان کا بھی پتہ چل گیا تھا شروع میں ہی پتہ تھا نا، کہ وہ قمیض جب دیکھی تھی وہ بالکل صحیح سالم تھی، پیچھے پڑا ہے ہم نے۔ تو لیکن یعقوب علیہ السلام نے کوئی واویلا نہیں کیا، روئے دھوئے اور کسی کو بلیم نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ کمزور ایمان والے ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا
اللہ رب العالمین کی تدبیر پر یا اللہ کے علم پر ان کو پورا علم نہیں ہوتا ان کو، اور پورا ایمان نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا اللہ کے فیصلوں پر کہ اللہ رب العالمین بہتر کرنے والے، تو وہ فوراً سے گھبرا جاتے ہیں اور جو ہے اللہ کے گلے اور شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ کیوں نہیں کیا یہ، اللہ نے مجھے بیٹا کیوں نہیں دیا، اللہ نے مجھے جو ہے بیمار کیوں کر دیا ہے، یوں کیوں کر دیا. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہنا چاہیے بالکل، بلکہ ہر حال میں انسان کو الحمدللہ کہتے رہنا چاہیے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، چاہے وقتی طور پر ہمارے ذہن میں سمجھ نہ آ رہا ہو کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، نہ سمجھ آ رہی ہو انسان کو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کس لیے ہو رہا ہے اور میرے ساتھ یہ پریشانی والا معاملہ کیوں بن رہا ہے، ایسے حالات میں بھی انسان الحمدللہ کہے اور ذہن میں یہ سوچے کہ اللہ رب العالمین انہی اندھیروں سے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالیں گے. اندھیرے آ گئے نا زندگی میں، پریشانیاں آ گئی، حالات اندھیروں میں چلے گئے ہیں اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ راستہ کہاں سے ملے گا اور میں کدھر جاؤں گا، اس وقت بھی انسان سمجھے کہ اس میں کوئی نہ کوئی اللہ رب العالمین کی حکمت ہوگی. کیوں؟ وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے. اللہ نے مجھے جو علم دیا ہے، میرے علم کی سطح یہاں ختم ہو چکی ہے اور میرے علم کے مطابق آگے اندھیرا ہے اور میرے ساتھ مشکلیں آ رہی ہیں، لیکن میرے اوپر ایک جاننے والا ہے، مدبر الامر ہے، جو مجھ سے، میری ماں سے 99 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور یہ حالات بنانے والا بھی میرے لیے وہی ہے، اور ان حالات سے وہ ضرور مجھے نکالے گا. اگر اس نے اندھیروں میں رکھا ہے، اس نے بیماریوں میں اور پریشانیوں میں اور مشکلوں میں مجھے ڈالا ہے، تو اسی میں میرے لیے کوئی بہتری ہوگی اور انہیں مشکلوں سے نکل کر میرے لیے آگے بلندی ہوگی، آسانیاں ہوں گی اور مشکلیں ٹلیں گی، اور اسی میں کوئی حکمت ہے. تو پھر انسان کو ان مشکلوں میں بھی، ان پریشانیوں میں بھی وہ لذت ملتی ہے اور سکون ملتا ہے، اور انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور آگے پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسے گمان کرتا ہے، سوچتا ہے، میں ویسے کرتا ہوں. انسان اگر اچھا سوچتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ضرور اس سے نکال دینا ہے اور پریشانیاں دور کر دینی، تو اللہ تعالیٰ ضرور نکال دیں گے اور دور کر دیں گے. قالوا یسرک، اب جب بلایا ان کو اور وہ نکل آیا سامان بھائی سے، تو ان کو غصہ آیا اور کیا کہا انہوں نے، وہ بھائی سارے کہنے لگے ان یسرک، اس نے اگر چوری کی ہے فقط سرق اخ اللہ، اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. اور بھائی سے مراد کون تھا؟ یوسف علیہ السلام. حقیقی بھائی تو وہی تھے نا. انہوں نے کہا یہ کوئی ہم چور نہیں ہیں، اس نے چوری کی تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی. اب یہاں یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ بالکل الزام ہی لگا رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے پہلے الزام یوسف پر لگا چکے ہوں، کنویں میں ڈالنے سے پہلے کوئی الزام لگا ہو اس طرح کا، یہ انہوں نے لگایا ہو. اب یہاں دیکھیں اس وقت تو لگا رہے ہیں نا الزام منہ پر، اور یہاں یوسف علیہ السلام کے صبر کی انتہا دیکھیں. پہلے تو خالی پہچانا تھا نا کہ وہی ہیں جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اور کس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ ان سب کو پکڑ کر قید میں ڈالیں، ان کو سزا دیں، ماریں اور ان سب کو ختم کر دیں، تو قادر ہیں اس پر. لیکن اس کے باوجود بھی فَأَسَرَّهَا یوسف فی نفسہ، تو چھپائے رکھا اس بات کو یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں. اس وقت بھی صبر کیا، غصے کو پی گئے. اتنے بڑے صبر والا ہو نا، جو اتنا بڑا مقام بھی اللہ اسی کو عطا کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے آپے سے باہر ہو جائے، پارا اس کا ہائی ہو جائے، غصے میں آ جائے، ایسا انسان بڑے مقام کا حامل نہیں ہوتا، وہ پہنچ نہیں سکتا. وہ وہاں تک پہنچنے سے پہلے غصے میں آ جاتا ہے اور وہ مقام پا ہی نہیں سکتا. اب یوسف علیہ السلام اگر پہلے غصہ کر لیتے تو یہ اگلی بات تو نہ کر سکتے نا کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہے. پہلے موقع پر اگر بتا دیتے تو دوسری طرف وہ کس لیے آتے، بھائی کو لے کر کیوں آتے. تو یوسف علیہ السلام نے دل میں چھپا لی یہ بات، اور پھر کیا کہا، وَلَمْ يُبْدِ عَلَيْهِ، ان کے لیے ظاہر نہ ہونے دی کہ میں یوسف ہوں. تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو کہ جس بھائی کے بارے میں تم کہہ رہے ہو، اس کا بھائی، وہ بڑا بھائی جس کو تم نے کنویں میں ڈال دیا تھا، وہ تو میں ہوں. لیکن ان کے لیے نہیں ظاہر ہونے دیا. قال انتم، اور کہا دل میں کہا، انتم شر مکانہ، کہ تم بہت بری حالت پر ہو، کہ ابھی بھی تمہاری حالت وہی ہے کہ حسد تمہارا اس کے ساتھ بھی ہے، اور اس کے بھائی کو جس کو کب کا تم نے کنویں میں ڈال دیا، ابھی بھی اس کا جو ہے اس کے خلاف دل میں نفرت تمہارے لیے موجود ہے. ابھی بھی تم اس کو چور کہہ رہے ہو، کب کا ڈال دیا. اگر کوئی بات ہے بھی صحیح تو آپ تو خاموش ہو جاؤ، ابھی بھی تمہارا غصہ ختم نہیں ہوا.
اتنے سال گزر چکے، تم نے اس کو باپ کی نظروں سے دور کر دیا اور اپنے ذہن کے مطابق تم نے مار ڈالا اس کو کنویں میں ڈال کے، اور ابھی تمہارا اس کے خلاف جو دل میں حسد تھا اور نفرت تھی اور غصہ تھا وہ ختم نہیں ہوا۔ انتم شر مکانہ، کتنی بری حالت پہ ہو تم، واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کر۔ اللہ کو تو پتا ہے کہ کون چور تھا کون نہیں تھا، کس پہ الزام لگا، اور اب کون چور ہے اور کون نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب بھی تو وہ انہوں نے تو چوری نہیں کی تھی، اور یوسف علیہ السلام نے پہلے بتا دیا تھا بھائی کو کہ پریشان نہیں ہونا، میں نے اسے اس طرح کر کے تمہیں اپنے پاس رکھنا ہے، اور پھر آپ اپنے جو ہے نا والدین کو بھی بلانا ہے، یہ بھائی بھی آ جائیں گے ہمارے پاس۔ قالو، تو انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، وہ بھائی کہنے لگے اے عزیز مصر، ان لہو ابا شیخا کبیرا، اس کا باپ بوڑھا ہے۔ شیخ اصل بوڑھے آدمی کو جس کی عمر 50 سال سے اوپر ہو اس کو کہتے ہیں کبیرن، بڑی عمر والا ہے، بوڑھا بھی ہے 50 سال سے بھی بڑا اور اس سے بھی بڑی عمر ہے، تو ایسے کر ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لے اس کی جگہ پر، کیونکہ ہم انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھتے ہیں۔ محسن، پیچھے قید کے ساتھیوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو کہا تھا کہ ہم آپ کو محسن پاتے ہیں۔ محسن کہتے ہیں اس انسان کو کہ جو برے رویے کے مقابلے میں اچھا رویہ کرنے والا ہو، ٹھیک ہے نا۔ آپ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ فرماتے ہیں احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ احسان یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو رویہ لوگ اختیار کر رہے ہیں ان کے رویے جیسا رویہ اختیار نہ کریں، آپ ان سے اچھا رویہ اختیار کریں۔ اگر جیسا رویہ وہ اختیار کرتے ہیں ویسا آپ کریں گے، وہ تو عدلے کا بدلہ ہو جائے گا نا، وہ دینا لینا ہو جائے گا۔ ان سے آپ ان کے رویے سے بڑھ کر، اگر وہ برا رویہ اختیار کریں آپ اچھا رویہ اختیار کریں، وہ آپ کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں اس سے بھی بڑھ کر آپ ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، یہ محسن ہے۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ ہمارا رویہ کیا تھا، دیکھا نا، پہلے آئے گندم لینے کے لیے، غلہ بھی دے دیا یوسف علیہ السلام نے اور پیسے بھی واپس کر دیے، احسان ہے نا۔ تو وہ ان کو یاد تھا کہ آپ نے پہلے ہمارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا، آپ تو بڑے محسن ہیں، تو آپ یہ بھی کر لیں کہ اس کا باپ جو ہے وہ بوڑھا ہے، پہلے بھی ہم اس کو نہیں لے کے آئے تھے اور اب بھی عہد، ان کو تو پتا تھا نا کس طرح ہم وعدے کر کے آئے ہیں اور پختہ وعدے کر کے قسمیں اٹھا کے آئے ہیں کہ ضرور واپس لے کے آئیں گے، اور اب یہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ آپ بھائی کو رکھ لو۔ یوسف علیہ السلام نے چونکہ تدبیر کی ہوئی تھی، اللہ کے حکم سے کیا تھا یہ سارا کچھ، اور یہی اللہ کا فیصلہ تھا کہ اب بنیامین نے یہاں رہنا ہے اور پھر ان کے والدین نے بھی آنا ہے یا واپس یہاں پر۔ قالا، تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ کہ ہم کسی اور کو رکھ لیں اپنے پاس، مگر اسی کو رکھیں گے جس کے پاس ہمارا سامان ہے، ان خدا، کہ ہم رکھیں کسی اور کو، الا من وجدنا، اس کے سوا کہ جس کے پاس ہمارا سامان ہے، سامان ہمارا کسی اور کے پاس ہے اور رکھیں ہم کسی اور کو، انا اذا لظالمون، تب تو ہم ظلم کرنے والے ہو جائیں گے، ہم یہ نہیں کرتے، ہم نے تو اسی کو رکھنا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان کو تو بتا دیا تھا۔ اور پھر آگے کیا ہوا، ان بھائیوں نے کیا کہا، اور باپ کے پاس جب گئے تو یعقوب علیہ السلام کی حالت اور کیفیت کیا ہوئی، پھر دوبارہ واپس آئے اور آ کر کیا کہنے لگے، وہ انتہائی جو ہے اگلا رکوع جو ہے انتہائی ایموشنل اور جذباتی، اس صورت کا تقریباً جو ہے وہ جذباتی مقام ہے، کہ جب یہ واپس گئے تو اس وقت یعقوب علیہ السلام کی حالت اور کیفیت کیا ہوئی کہ 2 بیٹے گم ہو چکے تھے اس وقت، بلکہ تین گم ہو گئے تھے اس وقت۔ تو یعقوب علیہ السلام کی حالت اور کیفیت اور ایمان کی کیفیت کیا تھی، وہ انشاءاللہ ہم اگلے رکوع میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دیں، اور اللہ تعالی ہمیں یوسف علیہ السلام جیسا صبر عطا فرمائے کہ ہمارے جو ہے ہم سے حسد کرنے والے اپنوں پر تو زیادہ غصہ آتا ہے نا، وہ ہمارے سامنے اور ہمارے پاس اختیار بھی ہو ان کو پکڑنے کا، تب بھی ہم ان کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالی ہمیں یوسف علیہ السلام جیسا حسن سلوک کرنے والا بنا دے، اللہ تعالی ہمیں یوسف علیہ السلام جیسا اپنوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا بنا دے۔ یہ کس قدر صلہ رحمی ہے، آج دیکھیں نا، بھائی بھائی کا گریبان پکڑ رہا ہے اور اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور قتل کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ہمارے اس معاشرے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اقتدار کی خاطر اپنوں کو جو ہے مار دینا اور اپنوں کو قتل کر دینا اور قیدوں میں ڈال دینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ شارٹ کٹ راستے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کا اقتدار پھر زیادہ دیر تک نہیں رہتا، جیسے سلوک وہ کرتے ہیں ویسے وہ بن جاتے ہیں پھر۔ اللہ رب العالمین ہمیں یوسف علیہ السلام، یہ سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں نا، دعا کریں اللہ ہمیں یوسف جیسا بنا دیں اور ان جیسا بننے کی کوشش کریں، اپنوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، رشتے کو نہ توڑیں۔ لوگ آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ
رشتہ داری کو توڑ کر آپ کو کنویں میں بھی ڈال دیں تب بھی آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نہیں توڑنی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ آپ کے رشتہ دار آپ پر چوری کے الزام لگا دیں، آپ کے منہ پہ لگا دیں، تب بھی آپ نے ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں توڑنی، صلہ رحمی کرنی ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ اور خصوصاً جب وہ کمزور ہوں اور آپ کے پاس اللہ نے مال دیا ہو، اختیار دیا ہو، تب آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، محسن بننا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔